نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن. امہات ہماری مومنین کی مائیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کی فضیلت. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا: ادعو تجب وسل تعتہ. دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالی علی محمد. نکاح سنت انبیاء ہے. شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قول فرماتے ہیں: کہ سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہما الصلاۃ والسلام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حکمتوں کے پیش نظر متعدد نکاح فرمائے. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے اور ان خوش نصیب خواتین کی تعداد کیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر امہات المومنین کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئیں. اس سلسلے میں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ 11 صحابیات رضی اللہ عنہن ہیں. ان میں سے 6 تو قبیلہ قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد. نمبر 2 دیکھیں حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6 حضرت سودا بنت زمعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. 4 کا تعلق قبیلے قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں. وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. نمبر 2 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4
حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن، اور ایک غیر عربیہ تھیں، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، یہ حضرت صفیہ بنت حیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی نذیر سے تھیں۔ ان 11 میں سے 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی دار آخرت کو کوچ کر گئی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیات میں یہ دنیا سے رخصت فرما گئی تھیں۔ پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ بقیہ 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال فرمایا۔ 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنا واضح رہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس باب میں وسعت و کشادگی عطا ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کنز الایمان، نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کو باب نکاح میں وسعتیں دی گئیں کہ دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائیں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں۔ یہ ان کے خاص احکام ہیں، ان کے سوا دوسروں کو روا نہیں، نہ کوئی اس پر معترض ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ اس میں یہود کا رد ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے پر طعن کیا تھا۔ اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام علیہم السلام کے لیے تعداد ازواج میں خاص احکام تھے۔ انشاءاللہ اب نکاح کی حکمتیں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، جلد اس کا باب شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔
استبقوا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.